والله يدعو إلى دار السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، مسلسل 3 درسوں سے غزوہ بدر کبریٰ کے موضوع پر گفتگو جاری ہے. آج بحول اللہ و قوتہ یہ موضوع مکمل ہوگا. یہ معرکہ اسلام اور کفر کا معرکہ تھا. یہ غزوہ توحید اور شرک کا غزوہ تھا، اور یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی. اللہ رب العزت نے اس معرکہ میں کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا فرمائی اور حق کو باطل سے جدا کیا. اور اللہ رب العزت نے اس دن کا نام یوم الفرقان رکھا، جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، یعنی بدر کا دن 17 رمضان سن 2 ہجری. محترم بھائیوں اور بہنوں، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس معرکہ کا نتیجہ تو واضح ہو چکا تھا، اور یہ معرکہ مشرکین کی شکست فاش پر اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا. اور اس معرکہ میں مسلمان کے 14 افراد شہید ہوئے، اور ان 14 شہیدوں کو اسی میدان میں دفن کر دیا، اور ان کا جو قبر ہے، قبرستان ہے، وہ معروف ہے اس مقام اور اس جگہ پر. اور جس معرکہ میں بھی شہید ہوتے تھے مسلمان، اسی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفن کرتے تھے. اس کے بالمقابل مشرکین کو کافی نقصان پہنچا. ان کے 70 آدمی مارے گئے، قتل کیے گئے، اور 70 آدمی قیدی کیے گئے. اور ان میں بڑے بڑے اکابرین، اشراف اور قائدین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، اور بدر کے ایک کنواں میں، جو خبیث بدبودار کنواں تھا، اسی میں ان کی لاشوں کو پھینکا گیا. صحیح امام بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ 24 افراد یا 24 لاشوں کو اس کنویں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان لاشوں کو پھینکا. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ 24 کا ذکر آتا ہے تو شاید اور لوگوں کو اور لاشوں کو کہیں دوسری جگہ پر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کو وہاں دفنایا گیا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں 3 دن تک قیام فرمایا، اور آپ کا یہی دستور تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا کرتا تھا تو اس میدان میں 3 دن تک آپ ٹھہرتے تھے، اس میدان میں 3 دن تک آپ قیام فرماتے تھے. اب تیسرے دن آپ نے تیاری کی اور مدینہ کے لیے نکلے. آپ کی سواری پر کجاوا باندھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اس کنواں کے طرف آگے بڑھے. آپ کے پیچھے وہ صحابہ کرام بھی تھے جو پیچھے پیچھے چلنے لگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے بار پر کھڑے ہوئے تو ان مشرکین کا نام لے کر
اور ان کے باپ کا نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے لگے، کہنے لگے اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کہ کیا تمہیں خوشی ہوتی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیا تمہیں خوشی ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس وعدہ کو برحق پایا، تو کیا تم لوگوں سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا کیا تم نے اس وعدہ کو برحق پایا؟ عمر رضی اللہ عنہ تعجب میں پڑ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ما تکلم من اجساد لا ارواح فیہا، آپ کیسے ایسی جسموں سے خطاب کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں جن جسموں میں روح ہی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع منہم لما اقول، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان سے تم بہتر نہیں سن رہے ہو۔ اور ایسے ہی ایک دوسری روایت ہے ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون، کہ تم لوگ ان سے بہتر نہیں سن رہے ہو لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی وہ سن لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قوت ان کو نہیں دی کہ جواب بھی دے سکیں۔ بہرحال اس واقعے سے جو صحیح امام بخاری اور مسلم میں مروی ہے، کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ مردے اپنی قبروں میں سنتے ہیں، اور کاش بات یہیں رک جاتی کہ مردے اپنے قبروں میں سنتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں کہ اب جب مردے اپنی قبروں میں سنتے ہیں تو جس طرح کی وہ دنیاوی ان کی زندگی ہوتی ہے، مرنے سے پہلے جس طرح وہ جیتے ہیں، اور ان سے جا کر آپ سوال کر سکتے ہیں، ان سے وسیلہ طلب کر سکتے ہیں کہ آپ کے حق میں دعا کریں، تو ایسے ہی مرنے کے بعد بھی آپ ان سے سفارش کروا سکتے ہیں اور ان سے دعا طلب کر سکتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، ہمارا یہ اصل موضوع نہیں ہے، اسی لیے نہایت ہی اختصار کے ساتھ جواب دوں گا کہ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، مردے اپنے قبروں میں نہیں سنتے ہیں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح امام بخاری کی ایک روایت میں یہ لفظ موجود ہے انہم الآن یسمعون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ، یعنی یہ مشرکین جو اس کنواں میں ان کی لاشیں ہیں، اس وقت وہ سن رہے ہیں۔ الآن، انہم الآن، وہ لوگ اس وقت سن رہے ہیں۔ اس کا معنی مطلب یعنی ہمیشہ نہیں سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو سنا رہا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور یہ امام بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخا وتصغیرا ونقیمتا وحسرتا وندامہ، کہ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کر دیا تھا، یعنی اس وقت زندہ کر دیا تھا ان کو سنانے کے لیے۔ کیوں؟ ان کی ندامت، رسوائی اور ایسے ہی شرمندگی کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ عطا کیا تھا، بطور معجزہ عطا کیا تھا، مزید ان کی ندامت کے لیے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات پکی ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے یہ تعجب کو ظاہر کیا اور کہا اے اللہ کے نبی، آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں؟ اگر بھائیو مردے ہمیشہ سنتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے انہم الآن یسمعون، کہ وہ لوگ اس وقت سن رہے ہیں، بلکہ آپ کیا کہتے کہ اے عمر تم کہاں ہو، مردے تو ہمیشہ سنتے ہیں، یا مردے برابر سنتے ہیں، یا مردے برابر سنتے ہیں۔ لیکن آپ نے ایسا تو جواب نہیں دیا، بلکہ کہا انہم الآن یسمعون، کہ میں ان سے خطاب کر رہا ہوں اس لیے کہ اس وقت وہ سن رہے ہیں۔
پھر تیسرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جن آیتوں میں رب العزت نے واضح طور پر کہا کہ مردے نہیں سنتے ہیں. مثلا سورۃ النمل کی آیت نمبر 80، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور ایسے ہی بہروں کو بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتے. اور یہی آیت سورۃ الروم میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں ذکر کیا، لیکن انکا کی جگہ پہ فإنکا ہے. فإنکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. ایسے ہی سورۃ فاطر کی آیت نمبر 22 میں رب العزت نے فرمایا وما يستوي الأحياء ولا الأموات، کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء. اللہ رب العزت جس کو چاہے سنا دے، اللہ رب العزت جس کو چاہے سنا دے. اور سبحان اللہ، یہی رب العزت نے اس واقعے میں ان مردوں کو سنایا. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں میں ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے. بہرحال ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، مکہ کا یہ لشکر جو اتراتے ہوئے گھمنڈ میں لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور اللہ کے راہ سے روکنے اور اللہ کی راستے سے روکتے ہوئے نکلا تھا، اب اس کی کیفیت کس طرح تھی؟ واپس جاتے وقت میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے، تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں انہوں نے مکہ کا رخ کیا، لیکن شرم و ندامت سے مکہ میں کس طرح داخل ہوں، لیکن مجبور تھے، داخل ہونا ہی پڑا. ابن اسحاق کی روایت ہے کہ پہلا شخص جو مکہ میں وارد ہوا اور مکہ والوں کی شکست کی خبر لے کر پہنچا، اس شخص کا نام حیثمان ابن عبداللہ خزاعی تھا. جب وہ پہنچا تو لوگوں نے گھیر لیا، کہا کہ پیچھے کی خبر کیا ہے؟ تو اس نے کہا عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام، امیہ ابن خلف اور بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے سرداروں کا نام لیتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ سب قتل کر دیے گئے. پھر ایسے ہی مزید لوگوں کا نام لیتا رہا، یہاں تک کہ صفوان ابن امیہ جو حطیم میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم اگر اس شخص کو ہوش ہے تو اس سے صفوان ابن امیہ یعنی میرے بارے میں پوچھو. کہنے کا مقصد کہ شاید یہ ہوش میں نہیں ہے، یہ سبھی کا نام لے رہا، جتنے سردار جتنے اشراف تھے کسی کو نہیں چھوڑ رہا. کیا یہ معقول ہو سکتا کہ سبھی کے سب مارے گئے؟ شاید یہ ہوش میں نہیں ہے، جس کا بھی نام اس کے ذہن میں آ رہا کہہ رہا یہ بھی مارا گیا. تو اس سے پوچھو ہمارے بارے میں، شاید وہ کہے گا ہاں صفوان ابن امیہ بھی مارا گیا. تو پوچھا اس سے لوگوں نے کہ اچھا صفوان ابن امیہ کا حال کیا ہے، صفوان ابن امیہ کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا صفوان ابن امیہ یہ حطیم میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھ نہیں رہے ہو؟ واللہ میں نے اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود ہی دیکھا تھا. بہرحال اس واقعے کے بعد یہ خبر جب پہنچی تو پورے قریش میں کوہرام مچ گیا اور غم اور رنج کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور یہ شکست فاش کی خبر ملی تو ان کی طبیعت پر اس کا نہایت ہی برا اثر پڑا، جس کی وجہ سے انہوں نے نوحہ کرنے سے منع کیا کہ کوئی نوحہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو اس کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے، شماتت نہ کریں. اس کے بالمقابل یہ خبر مدینے میں کس طرح پہنچی اور مدینہ والوں نے جب یہ بات سنی تو ان کی کیا کیفیت تھی؟
ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، جب یہ فتح مکمل ہو چکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ فرمایا۔ پہلا شخص عبداللہ بن رواحہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوالی یعنی بالائی مدینہ میں روانہ فرمایا کہ وہاں کے باشندوں کو خوشخبری دیں، اور ایسے ہی زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرین مدینہ کی طرف بھیجا کہ ان کے باشندوں سے یہ خوشخبری سنائیں، ان کے باشندوں کو یہ خوشخبری سنائیں۔ اس سے پہلے اور اس درمیان ان دونوں قاصد کے آنے سے پہلے یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینے میں ہلچل بپا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بات اڑا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قتل ہو چکا۔ اور جب یہ زید بن حارثہ کو ایک منافق نے دور سے آتے ہوئے دیکھا اور وہ سوار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر، تو اس منافق نے کہا کہ دیکھو، حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو چکا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے اور اس پر یہ زید بن حارثہ سوار ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ نہیں آ رہے ہیں۔ پھر کہنے لگا دیکھو زید بن حارثہ شکست کھا کر مرعوب ہو کر کس طرح بھاگا ہے، اور ایسے ہی یہ مرعوب ہو کر اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہے۔ بہرحال جب یہ پہنچے تو مسلمانوں نے گھیر لیا اور پوچھنے لگے، یہاں تک کہ ان کا دل مطمئن ہو گیا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، خوشی، مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کی گلیوں میں تہلیل و تکبیر کی آواز گونجنے لگی، اور ایسے ہی جو بڑے بڑے سردار تھے اور جو مسلمانوں کے سربراہ تھے، انہوں نے گوارا نہیں سمجھا کہ ہم مدینے ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں اور استقبال کریں، بلکہ وہ فوراً نکل پڑے اور انہوں نے بدر کا راستہ اختیار کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی دیں۔ 3 دن تک مسلمان میدان بدر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسی درمیان مال غنیمت کا مسئلہ اٹھا جس سے اختلاف پیدا ہوا، اور پھر اختلاف نے شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے مال غنیمت تو وہ ہمارے حوالے کر دے۔ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، یہاں تک کہ رب العزت نے اس مسئلے کا حل کیا اور قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کی وضاحت امام احمد کی اس روایت سے ہوتی ہے جو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہ ہم مدینے سے نکلے اور میدان بدر میں پہنچے، مشرکوں سے ہماری ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی۔ اس کے بعد ایک مجموعہ، اس کے بعد ایک گروہ، ایک فریق ان کا تعاقب کرنے لگا، ایک فریق، ایک مجموعہ ان مشرکوں کا تعاقب کرنے لگا اور کاٹنے لگا، کھدیڑنے لگا، مارنے لگا، اور ایک دوسرا جو مجموعہ، دوسرا فریق، وہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اس کو جمع کرنے لگا، اس کو سمیٹنے لگا، اور ایک تیسرا جو فریق، تیسرا جو مجموعہ تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہاں ٹھہر گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گھیر لیا کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ رات جب ہوئی اور سب واپس ہوئے تو جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا تھا، جمع کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس مال غنیمت میں صرف ہمارا حق ہے، ہمیں نے محنت کی، ہمیں نے جمع کیا، اسی لیے ہم دوسروں کو نہیں دیں گے۔ اور وہ فریق جو
دوڑا رہا تھا، ان کا تعاقب کیا، اس نے کہا تم لوگوں کا حق اس میں ہم سے بہتر نہیں ہے، تمہارا حق زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ان مشرکوں کا تعاقب کر رہے تھے اور ایسے ہی ہم ہی نے ان کو دور کیا۔ تیسرے فریق نے کہا کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول تھے، ہمیں خطرہ تھا کہ کہیں کوئی مشرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت تکلیف نہ پہنچا دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ سنایا۔ اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں، اختلاف کا سبب بھائیو یہ تھا کہ ابھی یہ مسئلہ واضح نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا، اسی لیے یہ اختلاف ہوا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو اختلاف ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو آپ کہیے یہ مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مؤمن ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ میدان بدر میں 3 دن قیام کرنے کے بعد مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کا راستہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مشرک قیدی بھی تھے اور ایسے ہی وہ مال غنیمت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفرا سے جب آگے بڑھے تو ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا، پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا۔ اس کا 1/5 یعنی 5واں حصہ علیحدہ کیا جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا اس میں، اور ایسے ہی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، اس لیے ان پر زکوٰۃ اور صدقہ حرام تھا۔ والیتامى، یتیموں کا وہ حق ہے، اور ایسے ہی والمساکین، مسکین، وابن السبیل، مسافر اگر راستے میں وہ منقطع ہو گیا، سفر نہیں طے کر سکا، یعنی مال غنیمت کا 1/5 میں 5 حصہ کیا جاتا ہے، 1 اللہ اور اس کے رسول، نمبر 2 قریبی رشتہ دار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نمبر 3 یتامہ، نمبر 4 مساکین، نمبر 5 وہ ابن السبیل۔ پھر اس کے بعد جو باقی مال غنیمت تھا وہ مسلمانوں میں آپ نے برابر تقسیم کر دیا، اور ان میں تقسیم کیا جو شریک تھے اس جنگ میں، اور جو شریک نہیں تھے، جو مدینہ ہی میں تھے، ان کو اس غنیمت یا اس مال غنیمت سے نہیں دیا سوائے 9 لوگ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ذمہ داری دے کر روکا تھا، یا ایسے ہی شرعی عذر کے وجہ سے وہ مدینہ ہی میں رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے، جس طرح کی عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ وہیں رہیں، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اسی دن رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی اور ان کی تدفین بھی ہوئی۔ بہرحال اسی مقام وادی صفرا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نضر بن حارث کو قتل کیا جائے۔ نضر بن حارث جو مشرکین کا پرچم اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہوا تھا اس جنگ میں، اور ایسے ہی یہ شخص اکابرین مجرمین میں تھا، یہ مشرکوں کے بڑے مجرموں میں سے تھا، اور اسلام کا، مسلمانوں کا بہت ہی بڑا دشمن تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ میں کافی اذیتیں پہنچاتا تھا۔
تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ پھر جب آگے بڑھے، سفر طے کرتے رہے، عرق الظبیہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عقبہ ابن ابی معیط کو قتل کیا جائے۔ عقبہ ابن ابی معیط کا نام پہلے آ چکا کئی مرتبہ۔ یہ وہی شخص ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر اونٹ کا اوجھڑی رکھا تھا، اور یہ وہی شخص ہے جو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں کپڑا باندھ کر بہت زور سے کھینچنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے لگا، اور بیچ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بچا لیا۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، شاید کچھ لوگ کہیں قتل کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن جنگی نقطۂ نظر سے ان دونوں طاغوتوں کو قتل کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ وہ قیدی جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جدید اصطلاح کی رو سے جنگی مجرم بھی تھے۔ وہ جدید اصطلاح کے قانون میں یا جدید اصطلاح میں وہ جنگی مجرم تھے جن کے لیے سزائے موت ہے، یا سزائے موت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب مقام روحہ پر پہنچے تو مسلمان سربراہوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جو مدینہ سے نکل پڑے تھے یہ خوشخبری سننے کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی، اور اس طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادیاں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے باتیں کی، اس میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ آپ وہ تجارتی قافلے سے ملنے کے لیے نکلے ہیں، اور اگر ہمیں یہ یقین ہوتا، معلوم ہوتا کہ آپ جنگ کریں گے تو اللہ کی قسم ہم آپ کے پیچھے نہیں رہتے، ہم آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ بات کہی۔ بہرحال اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مظفر و منصور داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک آپ کے پورے دشمنوں پر بیٹھ چکی تھی، اور وہ کافی مرعوب ہو چکے تھے، اور اس کے بعد بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول نے بھی دکھانے کے لیے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، اس نے کہا، ھذا امر قد توجہ، کہ یہ امر یعنی یہ مسئلہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پختہ ہو گیا، اب ادھر مخالفت کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ایک دن کے بعد قیدیوں کی آمد ہوئی، آپ نے 2 قیدیوں کو قتل کیا، اور ایسے آتا ہے ایک تیسرے قیدی کو بھی آپ نے قتل کیا جس کا نام تھا طعیمہ ابن عدی، لیکن باقی قیدیوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا؟ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، اور آپ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام خود کھجور کھا لیتے تھے اور اپنے قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے۔ شاید آپ کہیں گے کھجور کی قیمت زیادہ ہے، ہاں ابھی ہمارے نزدیک اور ہم جہاں ہیں وہاں اس کی قیمت زیادہ ہے، لیکن نہیں، مدینہ میں کھجور کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس لیے بہت ہی باغات تھے کھجور کے، لیکن روٹی کی قیمت تھی اور اس کی اچھی قیمت تھی، وہ مہنگے دام میں وہ روٹی ملتی تھی، اسی لیے قیمتی چیز اپنے قیدیوں کو کھلاتے تھے، اور جو سستی چیز تھی جس کی اتنی ویلو حیثیت نہیں تھی وہ خود کھاتے تھے۔ بلکہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اگر کسی قیدی سے روٹی گر جاتی تھی تو اٹھا کر وہ دے دیتے تھے، اس لیے وہ کھا لے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی اس پر مکمل طور پر عمل کرتے تھے۔ قیدیوں کا قضیہ، یہ قیدی جو تھے ان کا پھر مسئلہ، ان کے ساتھ کیا سلوک اختیار کیا گیا، کیا موقف اختیار کیا گیا، صحیح امام مسلم کی روایت ہے، ایسے امام احمد نے بھی اپنی کتاب المسند میں روایت کی ہے، اور امام احمد سے ابو داود رحمہم اللہ اجمعین نے بھی روایت کی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے کہ قیدیوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے لی، ان سے مشورہ کیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ ہمارے
اور آپ کے چچیرے بھائی ہیں اور اپنے کنبے اور قبیلے کے افراد ہیں، تو آپ ان سے فدیہ لے لیں، یعنی ان کو چھوڑ دیں اور اس کے بالمقابل کچھ چیز لے لیں، کچھ رقم متعین کر لیں، وہ لے لیں، اور اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور پھر یہ بھی امید ہے کہ شاید یہ بعد میں مسلمان ہو جائیں اور ہمارے بازو بن جائیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا اور کہا کہ اے عمر، اے ابن خطاب، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میری رائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے سے متفق نہیں، ہماری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں شخص کو ہمارے حوالے کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قریبی تھا، اس کو ہمارے حوالے کریں تاکہ میں اس کی گردن ماروں، اور ایسے ہی عقیل ابن ابی طالب کو آپ علی ابن ابی طالب کے حوالے کریں تاکہ علی ابن ابی طالب اس کی گردن ماریں، اور ایسے ہی فلاں شخص کو حمزہ ابن عبد المطلب کے حوالے کریں تاکہ حمزہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن ماریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے، اور یہ حضرات مشرکین کے صنادید و ائمہ اور قائدین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بات پسند کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات پسند کی، اور عمر رضی اللہ عنہ کی بات پسند نہیں کی، اور اس طرح یہ طے یہی پایا، اتفاق اسی بات پر کیا گیا کہ فدیہ ان سے لیا جائے۔ اس طرح فدیہ ان سے لینے لگے، اور اس کی توضیح ابھی میں کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور یہی روایت امام مسلم اور امام احمد ابو داؤد کی ہے، کہتے ہیں اس کے بعد اگلا دن جب آیا تو صبح ہی صبح میں پہنچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، تو دیکھا کہ وہ دونوں حضرات رو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو میں بھی روؤں، اور اگر نہ ملی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، للذی عرض علی اصحابک من اخذہم الفداء فقد عرض علی عذابہم ادنی من هذه الشجرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اس کے وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ وہ کون سی چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا۔ صحابہ کرام پر، یعنی کیا کہا؟ مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا رب العزت نے، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خونریزی کر لے۔ تم لوگ دنیا کا سامان اور متاع چاہتے ہو، اور اللہ رب العزت آخرت چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا، یعنی
تحریر یا حکم پہلے سے سابق نہ ہو جاتا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا۔ اس میں بھائیوں شدت اور سختی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی عتاب کے ساتھ یہ آیت کو نازل کیا۔ بہرحال اب وہ کون سی چیز تھی، کون سا حکم تھا، وہ کون سا نوشتہ تھا جو سابق ہوا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی مشرکین کو جنگ میں قیدی کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا ان سے فدیہ لو۔ تو اس لیے کہ یہ پہلے سے حکم نازل ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں کیا، ورنہ اگر یہ حکم نازل نہیں ہوتا تو ان اصحاب کرام پر عذاب نازل ہو جاتا۔ اور ایک دوسرا معنی کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے یہ توجیہ، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً پہلے یہ آیت نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ بعد میں نازل ہوئی۔ تو ایک دوسرا جواب توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے سابق علم میں فیصلہ کیا تھا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے، تو اس لیے کہ اللہ نے مال غنیمت حلال کیا تھا اسی لیے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اور تیسرا قول یہ ہے یعنی اہل بدر کے لیے رحمت اور مغفرت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی اس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو مشورہ تھا یہی طے پایا، اس طرح ہر قیدی سے 3000 اور 4000 سے لے کر 1000 درہم لیا گیا، اور جن کے پاس استطاعت نہیں تھی اور وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو ان کے حوالے میں، ان قیدیوں کے حوالے میں 10 بچوں کو، غلاموں کو کیا گیا تاکہ ان کو لکھائیں پڑھائیں، اور جب اچھی طرح سے لکھنے پڑھنے لگے یہ 10 کے 10 تو ان کو پھر چھوڑ دیا گیا، آزاد کر دیا گیا۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیدیوں پر رحم فرمایا اور ان کو بغیر کچھ لیے ہوئے، بغیر فدیہ لیے ہوئے، بغیر کچھ رقم لیے ہوئے ان کو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی قیدی تھے۔ آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا، یعنی یہ نہ سوچے کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے ان کو آپ نے ویسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے العباس اپنے چچا سے اوروں سے کچھ زیادہ ہی لیا، ایسے عقیل ابن ابی طالب سے بھی لیا۔ بہرحال ابو العاص کا کچھ اور مسئلہ تھا۔ ابو العاص یہ بھی مشرکوں کے ساتھ آئے تھے مسلمانوں سے جنگ لڑنے کے لیے، تو یہ بھی قید ہوئے، تو ان کو آزاد کرنے کے لیے فدیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب یعنی ابو العاص کی بیوی نے کچھ مال بھیجا جس میں ایک ہار تھا۔ وہ ہار حقیقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی زینب کو شادی کے وقت، رخصتی کے وقت دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہو گئی۔ آپ اپنی بیٹی کو یاد کرنے لگے، غالباً اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کرنے لگے۔ بہرحال آپ نے صحابہ کرام سے اجازت طلب کی، یہ نہیں کہ چلے جاؤ، اجازت طلب کی کہ اگر تم لوگ چاہو تو ان سے بغیر فدیہ لیے ہوئے ان کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام فوراً راضی ہو گئے اور اس طرح ان کو آزاد کیا گیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک شرط رکھی کہ زینب رضی اللہ عنہا کا راستہ چھوڑ دینا، رکاوٹ نہیں بننا۔ مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے ایسا ہی کیا، زینب رضی اللہ عنہا کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس طرح وہ زینب رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئی۔ حضرت زینب کی ہجرت کا واقعہ بڑا طویل اور المناک ہے، بہرحال اصل موضوع سے وہ ہٹ کر ہے، اسی لیے ہم اس موضوع میں داخل ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ قیدیوں میں سہیل بن عمرو بھی تھے۔ سہیل بن عمرو یہ بہت بڑے اچھے جید خطیب تھے اور زبان آور خطیب تھے۔ ان کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی،
سہیل کے آگے کے دونوں دانتوں کو توڑ دیجئے تاکہ آپ کے خلاف کہیں تقریر نہ کرے. اسے دونوں دانت جب ٹوٹے رہیں گے تو زبان پھنستے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. کیوں؟ یہ مسلح میں داخل ہے. مسلح معنی کیا؟ یعنی شکل بگاڑنا اور ناک کاٹ لینا، کان کاٹ لینا. کہا یہ مسلح میں داخل ہے اور مسلح پر وعید ہے. اور ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے لیکن ضعیف ہے. آپ نے کہا لا امثل فیمثل اللہ بی، میں مسلح نہیں کروں گا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی ایسا کرے. بہرحال روایت ضعیف ہے. مستدرک الحاکم میں یہ بات موجود ہے، اس کا اضافہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا دعہ فلعلہ ان یسرک یوما، کہ اے عمر سہیل کو چھوڑ دو، شاید ایک ایسا وقت آئے گا اور شاید سہیل کو ایک دن تم دیکھو گے اور ان کا جو موقف ہوگا اس پر تم خوش ہوگے. سبحان اللہ. کچھ سالوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. جزیرہ عرب کے بہت سے لوگ مرتد ہوئے. مکہ والوں کا بھی خطرہ تھا کہ مرتد نہ ہو جائیں. یہی سہیل بن عمرو نے ان کے درمیان تقریر کی اور کہا من کان محمد الہہ من کان محمد الہہ فإن محمدا قد مات واللہ حی لا یموت. جس کا رب اور خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اچھی طرح سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی اور اللہ رب العزت حی ہے، زندہ ہے اور وہ ذات کبھی مرنے والی ذات نہیں ہے. سیم جو خطبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ والوں کو سنایا تھا، تقریباً اسی خطبے سے ملتے جلتے ہوئے الفاظ میں سہیل بن عمرو نے مکہ والوں کو سنایا تھا. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ سچی ہوئی اور بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے احساس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من مانی ایسے اپنے خواہشات نفس کے موافق نہیں کہتے رہتے ہیں، بلکہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. بہرحال بات اس درس میں بھی مکمل نہیں ہوئی. انشاءاللہ آئندہ درس میں غزوہ بدر کا جو تاریخ میں مکان و مرتبہ ہے اس کا ذکر کروں گا. پھر ایسے ہی غزوہ بدر میں جو اہم فائدے ہیں، سبق ہیں، نصیحتیں ہیں، وہ ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہم سبھی کو سچا اور پکا موحد بنائے. وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.